بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج عمران خان کی محبت میں گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا کابینہ کی تقریب میں جو حلف برداری ہوئی، قیدی نمبر 804 کے نعرے تھے اور تصویر میز پر۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے جواب دے دیا کہ عمران خان تو ہوگا، تم جو مرضی کر لو، مائنس نہیں، ہم ضربیں دیں گے، تم تقسیمیں کرتے رہو۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا عمران خان نے نامزد کیا۔ وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اب اس ناجائز حکومت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اصل عہدہ کیا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس کا بھی جواب عمران خان نے دیا، 9 مئی کا بیانیہ بھی دفن کیا، اور صحافیوں کے ذریعے پیغامات کا ایک پورا سلسلہ ہے، پوائنٹس ہیں۔ تحریک انصاف اپنی مخصوص نشستیں بالآخر چھیننے میں کامیاب ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب آگے کیا ہوگا، اور تحریک انصاف کا باقاعدہ طور پر بڑا جلسہ یہ الیکشن جیتنے، بلکہ اگر آپ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ عرصے سے تحریک انصاف کا ایک بڑا باقاعدہ جلسہ نہیں ہوا، وہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور ریٹرننگ افسران، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کے خلاف فوجداری مقدمات بھی درج ہونے جا رہے ہیں۔ دھاندلی کیس میں NA-69 میں ایک بڑا عجیب و غریب فیصلہ جس پر عقل حیران پریشان، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور فیفن کے بعد اب پیلڈاٹ نے بھی انتخابی دھاندلی کو بے نقاب کر دیا۔ انٹرنیشنل سطح پر جان ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کی انکوائری ہو رہی ہے، اب مزید ادارے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اور جس طرح پاکستان میں خان نوجوانوں کی ضد ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی امریکہ کے نوجوانوں نے ضد بنا لیا، کلین سویپ کر رہا ہے وہ، تفصیل وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا، وجہ کیا بنی، اور زبیر نیازی کے گرفتاری میں ناکامی پر جس کارکن احمد شاہ پر ظلم و ستم ہوا وہ بھی سامنے آ گیا۔ ان تمام تفصیلات پہ بات کروں، لیکن پچھلے ویلاگ میں ایک بڑی اہم خبر جو مریم نواز کی ذل شاہ کے متعلق آڈیو لیک تھی، وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، حالانکہ وہ پوائنٹ لکھا ہوا تھا لیکن وہ پتہ نہیں پیپر کہیں ادھر ادھر ہو گیا۔ شندانہ گلزار نے جو مریم نواز کے بارے میں یہ بات کی تھی، اس کے بعد ٹویٹر پہ شندانہ کے گرفتاری پر انہوں نے ٹرینڈ چلا دیا بہت بڑا کہ جی شندانہ نے اتنی بڑی بات میڈم تھیف منسٹر کے بارے میں کیسے کی۔ اللہ نے شندانہ کو سرخرو کیا، وہ آڈیو لیک باقاعدہ طور پر سامنے آ چکی ہے، جس میں تحریک انصاف کے ورکر جو اس وقت ذل شاہ تھا، مریم اپنے انکل سے باتیں کر رہی تھی کیسے کس طرح تحریک انصاف سے جوڑا جائے۔ ویسے تو وہ خود مریم صاحبہ آڈیو ویڈیو کی میں آپ کو پتہ مہارانی ہے، اس آڈیو کا فورنزک کروائیں تو یقینی طور پر رانا ثناءاللہ اور مریم صفدر اس میں باقاعدہ طور پر گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور ذل شاہ کی شہادت یاد رکھیں بہت بڑا معاملہ ہے، اس پر ان پر FIR ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ وہ کہہ رہے تھے آڈیو لیک نہیں ہے، شندانہ نے اپنی طرف سے بات کی، وہ میرے ٹویٹر پہ بھی لگی ہے اور سوشل میڈیا پر موجود ہے، چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو ہو گیا کلیئر جو پچھلا ویلاگ تھا۔ اب میں آگے چلتا ہوں اس اہم معاملے کی طرف، جو پشاور ہائی کورٹ میں، جو پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو مخصوص نشستوں پر جو اراکین ہیں ان سے حلف نہ لینے کا ایک بڑا حکم سنایا، اور یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور جس انداز میں محفوظ تھا بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ تحریک انصاف کی مخالفت میں فیصلہ جا سکتا ہے، لیکن آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں عمران خان نے جو انصاف کی جڑیں مضبوط کی، جتنے کیسز پشاور ہائی کورٹ میں گئے وہ تمام میرٹ پر قانون کے مطابق فیصلے ہوئے، چاہے وہ بلے کا نشان ہو، زرتاج گل کی ضمانت ہو، روپوش رہنماؤں کی ضمانتیں ہوں، اب یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ، سب سامنے آ چکا ہے کہ اگر پاکستانیوں کو اب انصاف چاہیے ہوگا تو پشاور ہائی کورٹ کی طرف دیکھیں گے۔ اور اس کی میں آپ کو بڑی وجہ بتاؤں، اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں کہ چیف جسٹس پشاور جو ہے عمرے کی واپسی پر انہوں نے ایک اعلان کیا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جس دن میں انصاف نہ کر سکا میں ایک دن اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ پھر زرتاج گل کے معاملے بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ دین اسلام کو آئین سے زیادہ متبرک سمجھتے ہیں، جو ہم تمام مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہے۔ قاضی فائز صاحب البتہ آئین کو اوپر سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ کھلواڑ آئین کا انہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کمشنر چٹھا نے جب بیان دیا کہ اسلام آباد سمیت پنڈی کی 13 نشستوں پر ریٹرننگ افسران نے دھاندلی کی، تو سب سے پہلے پاکستان میں جو شخص کمشنر چٹھا کے بیان کے مخالفت میں آئے وہ قاضی فائز صاحب تھے۔ قاضی صاحب فرما رہے تھے ثبوت نہیں ہے، بغیر ثبوت کے آپ کسی پہ بھی الزام لگا دیں، بالکل درست۔ آج ثبوت بھی آ گیا، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ فارم 45 سارے پڑے ہوئے۔ قاضی صاحب دیکھ لیں 313 کو کس طرح 1313 کیا گیا، جس طرح بچے فیل ہو کے امتحان میں آپ کو پتہ ہے F کو A بناتے ہیں، بالکل اسی بھونڈے انداز میں، بدترین انداز میں دھاندلی کی واردات۔ بہرحال اس کی طرف میں آگے چلتا ہوں۔ فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ کی طرف دوبارہ مخصوص نشستوں کا، یہ 4 صفحات کا فیصلہ تھا، جس میں سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کی الیکشن کمیشن کے خلاف جو غیر قانونی طور پر نون لیگ پیپلز پارٹی میں ریوڑیوں کی طرح بانٹنے کی کوشش، یقین کریں ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا، اس میں 6 سوالات انہوں نے اٹھائے، اور اس پر انہیں اب اٹارنی جنرل اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ نوٹس دیا کہ وہ معاونت بھی کریں گے۔ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کے پاس جائے گا یہ کل کیس ان کے پاس، اور اب نو منتخب ممبران حلف نہیں اٹھا سکتے، یہ تحریری حکم نامہ ہے۔ اب جو انہوں نے 6 بڑے اہم نکات ریز کیے،
پہلا نقطہ تو ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ کا کہ اس معاملے کا اختیار وہ رکھتے ہیں یا نہیں، جو درخواست گزار ہے سنی اتحاد پٹیشن کا اختیار رکھتا ہے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق کیا مخصوص نشستوں کے یہ سنی اتحاد کونسل اقدار ہے یا نہیں، کیا یہ خالی رکھی جا سکتی ہیں یا کیا ان کو باقی جماعتوں میں بانٹا جا سکتا ہے ریوڑیوں کی طرح، اور اگر سنی اتحاد فہرست نہ بھی جمع کرائے تو کیا اس کے باوجود یہ اس کے مدعی ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کیا الیکشن کمیشن نے جو آئین اور 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق تشریح اس کی ہے۔ تو یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے۔ ماضی میں 2013-2018 میں باپ پارٹی کو، نون لیگ کو توقعات سے زیادہ نشستیں ملنے پر نشستیں دی گئیں، بغیر درخواست جمع کروانے کے بھی معاملات ایسے ایگزامپلس موجود ہیں۔ ماضی میں الیکشن کمیشن یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ اب یہاں صرف دیکھنا ہے یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی حد تک یہ معاملہ ان کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا یا صوبائی اسمبلی میں بھی جائے گا۔ تحریک انصاف کا یہ حق ہے جس پہ انہوں نے لڑائی کی اور ان کی کامیابی ہے۔ الیکشن کمیشن ظاہر ہے فیصلہ چیف جسٹس بھی دیں گے تو اس کے بعد قاضی فائز کی عدالت میں لے جائے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کو اس سے پہلے قاضی صاحب کی تھوڑا سا تمہید باندھ کے ٹچ دیا ہے کہ آپ کو پتہ لگے وہ ثبوت مانگتے ہیں، تو ثبوت تو اب الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، اب سارے فارم 45 پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ الیکشن کے انتخابات کی بات کریں تو اب NA 69 جو ہے، یہ 69 جو ہے ایک بہت بڑا عجیب و غریب فیصلہ آیا اس الیکشن کمیشن کی۔ میں اگر آپ کو تفصیل بتاؤں، یہاں پر کوثر پروین بھٹی جو ہے وہ الیکشن میں لڑی ناصر اقبال بوسل کے مقابلے میں۔ ناصر اقبال بوسل نون لیگ کے جتا دیے گئے، 1,18,000 ووٹ انہیں پڑے جبکہ ناصر اقبال کو 1,03,000 کچھ ووٹ پڑے۔ اب الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں باقاعدہ طور پر تقریباً انہوں نے جو ووٹنگ کا سارا تناسب ہے وہ 1,33,000 کچھ ہے، لیکن اگر باقی لوگوں کے ووٹ آپ سامنے رکھیں، اور اب جو الیکشن کمیشن نے بلنڈر کیا فارم 45 خود جاری کیا، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ سارے پڑے ہوئے، میں دیکھ کے آیا ہوں، اس میں کوثر پروین بھٹی صاحبہ کو 90 ووٹوں سے فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق جو اپلوڈ کی ہے وہ جیت چکی ہیں وہاں سے۔ مطلب ان سے یہ 3,000 کی لیڈ پوری نہیں ہوئی۔ قاضی صاحب ثبوت مانگتے ہیں، ویسے تو اب ایک حلقے کا ثبوت پڑا ہوا ہے۔ تیمور جھگڑا نے، بیرسٹر گور نے، سلمان اکرم راجہ نے پوری پریس کانفرنس کی ہے، لیکن اب سب سے بڑھ کر جو آج عمران خان کی صحافیوں کے ساتھ جو بڑی گفتگو ہوئی، اس کے اگر یہ پوائنٹس سن لیں، وہ بڑے اہم معاملہ عمران خان نے کیا جس میں دھاندلی کے متعلق خان نے ایک بات کی جو 4 حلقوں کا ہارڈ ایک دفعہ پھر، ایک نور عالم خان کا، ایک لاہور میں نواز شریف کا، رون چودھری کا، اور چوتھا اسلام آباد کی کسی بھی نشست کا، شعیب شاہین کی، علی بخاری کی یا عامر مغل، کسی ایک حلقے کو اٹھا لیں، ان 4 حلقوں کو اٹھا لیں، ہم الیکشن تسلیم کر لیں گے۔ اندازہ کریں خان کو اس وقت بھی پتا تھا، 2013 میں، آج بھی پتا ہے۔ اب باقی جو قدر پورے پاکستان میں مچی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ان 4 حلقوں میں ساری واردات کھل کے سامنے آ جائے گی، تو یہ بڑا آسان حل آ گیا۔ اب کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا، یہ آپ کو پتا ہے بڑا اہم معاملہ تھا۔ خان نے یہاں پر بڑی اہم بات کی، میں تائید کرتا ہوں 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اب سب جانتے ہیں ملزمان اس میں ہیں کون، واردات ہوئی کیسے، 9 مئی کی یہ جو پلانٹیشن تھی، یہ فالس فلیگ آپریشن جسے کہا جاتا ہے، یہ کس نے کیا؟ خان نے یہ چال اصل میں الٹ دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پکڑے جو لوگ پکڑے ہوئے وہ تو پکڑے ہوئے، بظاہر جلاؤ گراؤ میں توڑ پھوڑ، ان کو تو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، لیکن جنہوں نے واردات کی باقاعدہ طور پر جو لوگوں کو اندر بھیجتے رہے، جن کے CCTV ثبوت موجود ہے، تو بہت سے ملزمان سامنے آ جائیں گے۔ جن لوگوں کو انہوں نے جبری ریٹائر کیا وہ سارے بھی آئیں گے۔ تو یہ بڑا زبردست خان نے ایک چال کے لیے، بہرحال اس پہ اب تفصیل میں کیا جاؤں۔ خان نے کہا ہم فوج مخالف تو ہے نہیں، ہم نے تو انتخابات پر تنقید کی، فوج پر کیسے تنقید کی؟ یہ تو اب اپنے اوپر جان بوجھ کر لے جائیں۔ مذاکرات کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا دیکھیں مجھے انہوں نے پیغام نہ بھیجنے کی یہ انتخابات کے بعد، اس کی وجہ خان نے کہا میں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بہت سی آپ کو پتہ ایسی چیزیں جو وقت سے پہلے نہیں آنی چاہیے، لیکن حکومت گرانے کا پھر ایک دفعہ جنرل باجوہ کا، جس پہ فضل الرحمان خواجہ آصف کے ریفرنس سے بات کی۔ اب واضح انداز میں انتخابات کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام، جو ہم بار بار کہتے ہیں، روز تمام ماہرین بھی کہتے ہیں، خان نے کہا یہ بھی نہیں موو چلے گا جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا۔ مطلب خان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب احتجاج اگر نہیں کرنے دینا تو خان نے کہا جمہوریت آپ کو بند کر دے، اس کو وائنڈ اپ کر دے، مارشل لا لگا دے، سیدھی سی بات ہے۔ تو پھر وہی جس طرح 1971 میں بنگلہ دیش ہوا، شیخ مجیب کا مینڈیٹ نہیں مانا، وہ چھین لیا، آج یہ بھی چھین لے۔ تو یہ بڑے واضح پیغامات ہیں۔ اسی لیے دھاندلی کے خلاف پشاور میں پہلا بڑا جلسہ، یہ پہلا بڑا اعلان ہے، اور یہ اس جلسے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ تحریک انصاف عوام میں پھر سیاسی طور پر جس طرح جاگے گی، اور عوام کے اوپر جو ایک پریشر ڈیولپ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور جو ہی ریٹرننگ افسران، ڈسٹرکٹ افسران کے خلاف فوجداری کے مقدمات شروع ہوئے، آپ دیکھیں، اور دوسری دھاندلی کی تحریک چلی، یہ جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں تمام ادارے فیفن کے بعد اب پلڈاٹ سمیت پوری دنیا کے ممالک الیکشن کو تاریخ کے متنازع ترین بدترین الیکشنوں میں شمار کرنے ہیں، تو یہ معاملہ انشاءاللہ ادھر چلا جائے گا۔ خان کی رہائی کی وجہ سے آج قرارداد بھی سینٹ میں جمع ہوئی۔ اب اصل میں عمران خان کو یہ پتہ ہے، یہ بات جو ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل بلاک بدل رہا ہے۔ ابھی KP میں تو جس طرح گورنر ہاؤس میں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے، خان کی تصویر سامنے آئی، سٹیج پر آئی،
یہ لوگوں کا اعتماد ہے۔ اسی لیے پشاور کا جو چناؤ کیا گیا، خان سے وفاداری کا اعلان ہے، علی امین گنڈا پور کو بلانا، شیر افضل مروت کو چیئرمین کمیٹی کا بنانا۔ اب یہ اس وقت جو انٹرنیشنل حالات بدلتے جا رہے ہیں، امریکہ کے الیکشن جہاں پر جس کی سب سے بڑی بات کی جاتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایک ریاست میں جیتتا جا رہا ہے، وہ حقیقت میں یقین کریں وہاں امریکی نوجوانوں کی ضد بنا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ تو نہ قاضی فائز ہے، نہ اسکندر سلطان ہے، نہ فارم 47 ہے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت 995 ڈیلیگیٹس امیدواروں کے ساتھ سر فہرست ہے، ہر ریاست میں تقریباً وہ جیت رہا ہے۔ تو بظاہر یہی لگ رہا ہے وہ کلین سویپ مارے گا، اس دفعہ بہت بڑے مارجن سے بائیڈن کو ہرائے گا۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کی سب سے بڑی حریف ہے نکی ہیلی، اس کے پاس صرف 89 امیدوار، ذرا فرق دیکھیں 995 اور 89، اتنا اعتماد عوام کا اس کے اوپر۔ اب ہر ریاست میں جیتنے کے بعد ظاہر ہے عوام کا جس شخص پہ اعتماد، اس وجہ سے کہ 97 کیسز ہیں جھوٹے، اور پھر سپریم کورٹ نے جو کیپٹل ہل کا کیس اڑا دیا، یہ بالکل واضح طور پر پاکستان والا معاملہ ہے۔ تو ماہرین متفق ہیں، ظاہر ہے تب سب لوگ جانتے ہیں اس تبدیلی کے بعد پاکستان میں تبدیلی لازمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی تاریخ کی جو رہائی کی تاریخ جو طاقتور لوگ دے رہے ہیں تحریک انصاف کو، وہ ستمبر تک کا کہتے ہیں، انتظار کریں ستمبر تک۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں، یہ ایک بار بار کہتے ہیں تحریک انصاف کو ستمبر تک آپ صبر کریں، خاموش رہیں، کچھ نہ کریں، اس کے بعد جو مرضی کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نومبر میں الیکشن ہے، 24 نومبر کو، تو یہ سارا معاملہ اصل میں ادھر سے شروع ہوا ادھر سے ختم ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ کو عدم اعتماد بھی ہوتی نظر آئے گی، شہباز شریف نواز شریف لندن بھی بھاگتے نظر آئے، بلاول ہو سکتا ہے امریکہ بھاگ جائے یا دبئی بھاگ جائے، اداروں کے لوگ خان کو خود سلوٹ مارتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور عمران خان کو پتہ ہے یہ حالات بدلیں گے۔ ہر دن گزرتا ہوا عمران خان کا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بات ثابت کر رہا ہے کہ اب دور صرف تحریک انصاف کا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ عوامی سیاست میں نون لیگ پیپلز پارٹی مکمل طور پر صاف ہو چکے ہیں، یہ ان کی آخری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی بنائی ہوئی آخری حکومت ہوگی۔ پنجاب میں جس طرح مینڈیٹ چور سی ایم کی جگہ ایم سی جیسے مینڈیٹ چور میڈم تھیف منسٹر اپنے ارد گرد جو چمچے کھڑچے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہ پنجاب کا حال وہ کرنے جا رہی ہیں جو رنجیت سنگھ نے نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس عوامی حکومت نہیں ہے۔ دیکھیں الیکشن کروانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی حکومت ہو، ورنہ تو ایک کمپنی کے طور پر آپ چلا سکتے ہیں ملک کو، لیکن عوام کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ عوام سے جو سپورٹ ملتی ہے پھر بڑے فیصلے۔ بھارت آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے، آپ کے سامنے دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، امریکہ مثال ہے، اور یہ یہاں پریس کانفرنس میں 2 تھیلیاں پیچھے آٹے کی رکھ کے نواز شریف کی تصویر روتے ہوئے منہ بنا کے، وہ کام نہیں چل سکتا اس طرح کبھی بھی۔ اچھا، اب احتجاج میں فضل الرحمان صاحب تو پنیترا بدل گئے، ان کی لگتا ہے اب نورانیت خطرے میں آ جائے گی۔ اب ایک تو ظاہر مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا میں معاملہ ہے، پھر آپ کو پتہ ہے لے دے کی بات ہے، سینٹ ہے، بلوچستان ہے، تو مولانا کے ساتھ معاملات ٹھیک ہونے تو انہوں نے یہ دباؤ ٹیکٹکس، پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے، جانتے تھے سب لوگ، تو اس پہ زیادہ ویسے بھی امید کی ضرورت نہیں۔ مولانا کے اتحاد پہ تحریک انصاف کے اندر بھی لوگ آپ کو پتہ ہے خوش نہیں تھے، تو ٹھیک ہے جو اس میں اللہ کی بہتری سمجھے۔ پچھلے ویلاگ میں نے عمران خان کی جو رہائی کی ایک بات کی، اس میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ رہائی کے مفروضے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے مفروضے ہیں، یہ جو خان کے کیسز لڑ رہے ہیں وکلا قانونی نکات پر اور لاجک کے حساب سے، موجودہ حالات کے حساب سے ان کیسز کو جو سٹڈی کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کیس کو بیٹھ کے پڑھیں، آپ کو پتہ ہے پہلے کیس 2 نمبر ہے، پھر آپ دیکھیں ان کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا، حکومت بنانا، وہ بنا لی، خان کو مائنس کر کے انہوں نے صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ سارے لگا لی۔ اب عمران خان کو جیل میں رکھنا صرف اور صرف انا اور ضد کا مسئلہ ہے، باقی سیاسی بنیادوں پر ان کیسز کی کوئی اوقات نہیں، سب جانتے ہیں۔ تو یہ جس وقت جج نے سننا ہے، اس کے پاس فیصلہ تو لکھے دونوں پڑے ہوئے، اس نے وہ سنا دینا ہے یا یہ سنا دینا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ عوام یاد رکھے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عوام کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے۔ ابھی جو سلمان صفدر عمران خان کے وکیل بات کر رہے ہیں رمضان میں خان کی رہائی، وہ ہمارے درمیان یہ باتیں بالکل درست ہیں، ٹیکنیکلی بالکل صحیح بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، میرا تو ذاتی ایمان ہے جب تک خان کے نصیب میں جیل کا کھانا موجود وہیں رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، لا سکتی اور نکال سکتی۔ جس دن وہاں وہ نصیب ختم ہوا انشاءاللہ کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ تو نتیجہ اللہ نے دینا۔ اب شیر افضل مروت کے بارے میں جو پبلک کمیٹی کے چیئرمین میں عمران خان نے اناؤنس کیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ ان تمام کی سب کی چیئرمین، ان سب لوگوں نے وہاں جا کے پیش ہونا ہے۔ اس میں وہ ان تمام اداروں کے جو بڑے سربراہان ہیں ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے، ان کمیٹیوں میں ان کے بجٹس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور بہت سی انلمیٹڈ پاورز ہیں۔ تو یہ شیر افضل مروت پہلے بھی آپ کو پتہ ہے 17 سال جج بھی رہ چکا ہے، اس کے علاوہ شیر افضل مروت کے پاس بڑا زبردست اور وسیع تجربہ ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ٹو دی پوائنٹ بات، تو یہ بڑا بہترین فیصلہ لگتا ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ ان لوگوں کی جڑیں ہل جائیں گی۔ کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین کا مطلب ان کی آپ نے گردن پہ ہاتھ رکھ لیا، تو یہ ضرور تنگ ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اس انٹرویو تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔